ایک اور اثر ہے میرے سامنے، محمد بن کعب، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پہ 3 چیزوں کا ڈر ہے۔ ایک تو یہ کہ مجھے یہ خوف ہے کہ ان یستفیدوا مالا ویبترون واخاف رجالا یقرؤون القرآن ویضعونہ علی غیر مواضعہ واخاف زلۃ العالم۔ یہ 3 چیزوں کا مجھے ڈر ہے، اپنی امت پر خوف ہے۔ مال ہے اور مال بہت زیادہ امت کو ملے گا، اور ظاہر ہے مال سے بطر، سرکشی، تکبر، اچھا تفاخر، ٹھیک اور یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو مال آنے سے، دنیا کی دولت آنے سے رویے بگڑ جائیں گے، یہ مجھے خوف ہے۔ اور منافقین کا جدال، صحیح، یعنی ایسے لوگ جو بظاہر قرآن پڑھ رہے ہوں گے، قرآن پڑھا رہے ہوں گے، کہ بنیادی طور پر وہ بدنیت لوگ ہوں گے، اور وہ قرآن کو موضوع بنا کر یا بنیاد بنا کر اصل میں امت میں اپنے اپنے جتھے بنانے کی، جدال میں امت کو ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ وہ سچے دیانتدار طالب علم نہیں ہوں گے، وہ قرآن کو جدال کے لیے استعمال کرنا اور ایک خاص طرح کا نظریہ یا وہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اور تیسری چیز، وہ عالم، یعنی سچے دیانتدار عالموں سے بھی غلطیاں ہوں، تو ذلت و عالم بھی، یعنی دیانتدار اہل علم سے بھی ایسی غلطیاں ہوں گی جو عوام پر برا اثر ڈالیں گی۔ تو یہ بھی میری امت میں، علماء میں بھی لغزشیں، غلطیاں، بھٹکنے کا، صحیح راستے، صحیح رائے سے انحراف ہو، یہ صورتیں بھی پیدا ہوں گے۔ اور پھر پوچھا گیا کہ اس کا مخرج، جی رسول اللہ، اس سے بچنے کا پھر یا اس کا حل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اذا رزقکم اللہ مالا فاشکروہ، تو جب مال ہے تو خدا کا شکر ادا کرنا، اور جب تم وَإِذَا قَرَأْتُمُ الْقُرْآنَ فَمَا عَرَفْتُم مِّن شَيْءٍ فَخُذُوهُ بِهِ وَمَا لَمْ تَدْرُوا فَرُدُّوهُ عِلْمَهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ وَإِذَا زَلَّ الْعَالِمُ فَانْتَظِرُوا فَيْئَتَهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَن يَفِيءَ۔ تو تینوں صورتحال میں ہمارے لیے صحیح رویہ کیا ہوگا، وہ آپ نے اس کی دیکھیں۔ مال جب آئے تو مال تو آئے گا، اصل میں خرابی کہاں سے پیدا ہوگی کہ شکر کا رویہ ختم ہو جائے گا۔ مال کو نعمت سمجھا جائے اور اس کے ساتھ ذمہ داری کا احساس وابستہ ہوتا، مال کو پھر اس کے ساتھ شکر منفی ہو جائے، استحقاق کا تکبر اور تفاخر پیدا ہو جائے، تو خرابیاں تو وہاں سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو جب ایسا ہو تو پھر لوگوں میں شکر پیدا کرنے اور شکر کا رویہ پیدا کرنے کے لیے کوشش کرو، اسی سے اس کا مداوع ہوگا۔ اور منافقین جب امت کو جدال میں ڈالنے کی اور مختلف مسائل کو موضوع بنا کر ان کو قرآن کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کریں، تو اس میں بھی عام مسلمان کے لیے سیف رویہ یہی ہے، وہی بات جو پیچھے ہم نے پڑھی کہ قرآن میں منار ہیں، واضح اور کھلی ہوئی باتیں ہیں، ان پر قائم رہیں، اور جو مختلف قسم کے گروہ یا ان کے قائدین یا لیڈر مذہبی مسائل بنا کر اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہوں، ان سے بے تعلق ہو جائے، ان سے آپ کا کنسرن نہیں ہونا چاہیے، وہ آپ سپرد کر دیں کہ جو اہل علم ہیں وہ جان لیں، ان کا مسئلہ ہے۔ ہمارے لیے جو قرآن کی واضح روشن تعلیمات ہیں جن کے ہم جواب دیں ہیں، بس ہمارا کنسرن انہی سے، اس کا مخرج یہ ہے۔ اور اہل علم سے جو غلطیاں ہو جائیں تو ایک تو ان کو موقع دو، انتظار کرو کہ ان کو دوسرے اہل علم غلطی سمجھائیں، واضح کریں، تو وہ رجوع کر لیں، وہ پلٹ آئیں گے، ان کے لیے موقع۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے پیچھے نہ لگ جاؤ، یہ بھی اہم بات ہے۔ اچھا، یہ ہم آگے پڑھیں گے، صحابہ میں اس کی بڑی رہنمائی ہے کہ جو اچھے اہل علم ہو، قابل اعتبار، ان پر بھی اعتماد کی نوعیت اندھے اعتماد کی نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح، یہ بھی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، یہ تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کے پیچھے بھی اندھے ہو کر نہ لگ جاؤ
کہ وہ جو کہے گا اچھا چونکہ عالم بڑا ہے یہاں پر اعتماد ہے تو اچھا وہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس عالم کو اس کو لان تان کا یا اس کا بھی ہدف نہ بنائے، تو اس کو موقع دیں، اس کو خود غلطی سمجھ میں آ جائے یا دوسرے اہل علم سمجھا دیں تو امکان ہے کہ وہ اس سے رجوع کرے. کیونکہ وہ سچا طالب علم ہے، ہو سکتا ہے خود غلطی واضح ہو جائے یا بہرحال ایک ایج ہے کہ وہ صحیح غلطی واضح ہو جائے. دوسرے فرق ہوگا نا، جو تو دنیاوی اغراض سے یہ کر رہے ہیں وہ تو اپنی بات کو پھر لوگوں میں اور مسلط کرنے اور ان کو عام کرنے اور اس کا جتھا بنانے کی کوشش کریں گے. کسی سچے عالم سے اگر کوئی رائے ایسی غلط قائم ہو بھی گئی ہے تو اس کو اپنی ایک رائے کے طور پر بیان کرے گا، وہ اس کے لیے جتھا بندی کرنے کی کوشش اور امت کو گروہ میں بانٹنے کی کوشش نہیں کرے گا.